اس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مرکزی بیلات کمیٹی رحمت آباد کے رکن بھی ہیں اور متحدہ عوامی فورم کے بھی رکن ہیں، قاری ذوالفقار نعیمی صاحب آپ سے بات کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ اسی علاقے میں خطیب بھی ہیں، اور پرسوں بھائی صاحب نے کال دی تھی وہ جمعے کے بعد ہر مسجد کے اندر کم از کم چھوٹا سا احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کروائیں تاکہ اقوام بالا تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک جمعے کی بات ہے تو مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے، نہ ہی میرے تک کسی قسم کا کوئی پیغام پہنچا ہے احتجاج کا۔ باقی جو احتجاج اس وقت ہو رہا ہے، جس مقصد کو لے کر ہو رہا ہے، وہ مقصد عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہے کہ جو ایک درینہ مسئلہ تھا اس علاقے کا عرصہ دراز سے، کہ قبرستان کی جگہ ختم ہو چکی تھی اور لوگ پریشان تھے کہ اپنے مردوں کو لے کر ہم کہاں جائیں گے، تو چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کام کیا اور 200 کنال کا قبرستان جو ہے وہ اس علاقے کے لیے وقف کیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کا کام تھا وہ بھی جو اسپتال کے حوالے سے تھا تو اس کو بھی یہاں سے ختم کر دیا گیا، وہ حق اس عوام سے چھین لیا گیا اور وہ اسپتال جو ہے اس کو شفٹ کر دیا گیا، اور اس کی جگہ ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اس کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ تو اس علاقے کی یہ بھی بہت بڑی ایک آرزو تھی، خواہش تھی اور ضرورت تھی کہ یہاں کوئی اس طرح کا ہاسپٹل جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی آ کر اس موجودہ گورنمنٹ نے یہاں سے شفٹ کر دیا اور وہاں سوسائٹی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں جس طریقے سے انہوں نے یہاں یہ روڈ کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کر کے اور رات کے اندھیرے میں روڈ نکالی گئی اور اس سے بہت بڑی جگہ قبرستان کی جو ہے وہ ماری جا رہی ہے، تو میرے خیال میں ہمارے جو نمائندے ہیں یہاں سے سلیکٹ ہوئے ہیں ایم پی اے اور ایم این اے، ایک ایم این اے نے یہ جگہ وقف کی تھی اور دوسروں کی موجودگی میں وہ جگہ چھینی جا رہی ہے اور وہ اپنا کردار اس میں ادا نہیں کر رہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آج عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور یہ مطالبہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ کرتے کہ اگر آپ کی یہ ضرورت ہے اور اہم ضرورت ہے کہ آپ نے یہ روڈ یہاں سے ہی لے کے جانا ہے، دوسرا متبادل آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ اتنی ہی جگہ دوسری جگہ سے ان کے پاس جگہ جب موجود ہے تو میرے خیال میں ہے پھر اتنے دیر اس میں نہیں کرنی چاہیے، جگہ موجود ہے اتنی جگہ دے کر وہ اپنی روڈ لے کر چلے جائیں، لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اگر یہ غاصبانہ طریقے سے زور زبردستی سے یہ کام کریں گے تو یہ لوگوں کا حق ہے، اور اس میں پھر جس طرح تاج باسی صاحب نے کال دی ہے یا دیگر، اس میں میرے خیال میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہو رہی ہے، فلاحی کام ہے اور اس میں ہر کسی کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اور پروٹیسٹ اگر کرتے ہیں تو اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے پروٹیسٹ میں بھی، اور موجودہ جو ہمارے ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں ان کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو 5 جون کونسل کے علماء کرام ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی وہ بھائی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، اس احتجاج میں شرکت کریں؟ لیکن میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے، یہ تمام علاقے کی عوام کا مشترکہ معاملہ ہے، تو اس میں جتنے بھی علماء کرام ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان سب کو ہی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے، چونکہ میں خود ایک مولوی ہوں تو مولویوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جہاں کمیٹی اگر کہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کام کریں تو وہ کریں گے، نہیں کہے گی تو وہ مجبور ہیں کہ اپنی روٹی روزی کا مسئلہ ہوگا کہ جناب بغیر کمیٹی کے پوچھے اگر چل پڑے ہیں، کل اگلے کہیں گے جناب آپ اپنا بوری بستر مولوی صاحب گول کرو نہ، چلو جناب گھر والے پاس ہے۔ اس لیے یہ عوامی معاملہ ہے، تو جو اس محلے کے لوگ ہیں وہ اگر مولوی صاحب کو کہیں گے تو میرے خیال میں مولوی صاحب بیچارے کی تو اس کی کیا مجال ہے، وہ کہے گا کہ میں نہیں کرتا۔ تو آپ بھائی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں کسی بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کسی ایک فرد واحد کا معاملہ ہے، یہ سبھی کا مشترکہ معاملہ ہے اور عوامی فلاح کا معاملہ ہے، اور یہ اس علاقے کی ضرورت تھی اور لوگ پریشان تھے، یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہمیں اتنی جگہ جو ہے وہ مل گئی ہے، تو اب میرے خیال میں اس کا تحفظ کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا قاری صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ لاسٹ ٹائم تک بھائی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا حق کبھی نہیں چھیننے دیں گے۔ کامران بشیر کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈاکٹر منشی خان کی آواز۔ اللہ حافظ۔